अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اگر کوئی انسان کسی بھی مظلوم پر ظلم کرتا ہے تو قدرت بھی خاموش نہیں بیٹھتی۔ ایک سوتیلی ماں بھی اسی طرح ایک معصوم بچے پر ظلم کرتی ہے تو اس کی اپنی اولاد کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایک سانپ نے اس کا کیا انجام کیا کہ جب یہ ماں اس اولاد کو جلانے والی تھی۔ تو دوستو، تمام تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جائے گی، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو اولاد کا یہ امتحان ہوتا ہے کہ وہ والدین کی خدمت کرے، اور اگر ان کو کسی ایک معاملے میں بھی نظر انداز کر دیا جائے تو یہ ان کی شان کے خلاف ہے۔ اولاد اپنی مرضی کرنے لگے تو والدین کو تکلیف پہنچتی ہے۔ انسان کے ہر رشتے کی اپنی اپنی قدر و منزلت ہے۔ ماں کی اولاد کے ساتھ محبت کی کوئی مثال ہی نہیں پیش کی جا سکتی، اور اگر معاملہ سگی اور سوتیلی ماں کے درمیان آ جائے تو پہلا حق اس عورت کا ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اور دوسرا حق اس ماں کا ہوگا جس نے آپ کو پالا ہے۔ اللہ کے یہاں خونی رشتوں کا احترام بہت زیادہ ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ جہاں خونی رشتہ نہ ہو وہاں ظلم کیا جائے اور تشدد کیا جائے۔ لیکن ہم اپنے سماج میں یہ دیکھتے ہیں کہ سوتیلی مائیں بچوں پر بے حد ظلم کرتی ہیں، اور جو شادی گھر بنانے کے لیے کی جاتی ہیں اس سے الٹا گھر ہی بکھر جاتا ہے۔ آج کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ لیکن دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے۔ تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے، جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری منگانی ہوگی، ایک بار سے ہی آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کی ہیں۔ تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائس بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واٹس ایپ پر میسج کریں۔ دوستو، کسی زمانے میں شادی شدہ جوڑا اچھی اور بہترین زندگی گزار رہا تھا۔ بیوی بے حد عبادت گزار تھی۔ اللہ نے دولت کے ساتھ ساتھ اولاد کی نعمت سے بھی نوازا، اور ان کے یہاں 5 بچے ہوئے۔ زندگی میں امتحانوں کا بس آغاز ہوا۔ 5 میں سے 3 کا اچانک انتقال ہو گیا، لیکن دونوں میاں بیوی نے اللہ کی ناشکری نہ کی، اللہ سے صبر کی دعا کرتے رہے۔ نیک لوگوں کی زندگی میں امتحان پر امتحان آتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ابھی زیادہ وقت نہ گزرا تھا، شوہر جو کہ اولاد کی نعمت کے چھن جانے سے پہلے ہی اداس تھا، اس کا دل اپنی بیوی کی جانب سے بھی ہٹ گیا، اور زیادہ وقت وہ گھر سے باہر گزارنے لگا۔ شوہر دراصل اب کسی اور دوسری عورت میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ وہ عورت پہلی بیوی کو طلاق دینے اور نکاح کا مطالبہ کرنے لگی۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ مرد نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دی اور دوسری عورت سے نکاح کر لیا، اور ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھی کہ وہ اپنے بچے کسی صورت ان کی ماں کے حوالے نہیں کرے گا، اور ایسا ہی کیا گیا۔ دوستو، نئی دلہن گھر آئی، لیکن وہ ایک روایتی سوتیلی ماں تھی۔ جو عورت پہلے ہی ایک ماں سے اس کے بچوں کو الگ کر دے اور ماں کی ممتا سے اس کے بچوں کو چھین لے تو وہ کس طرح سے خود ایک اچھی ماں بن سکتی ہے؟ اس خاتون نے ان بچوں پر بے حد ظلم کیا، ان کو گھر میں برداشت نہ کرتی، اور محلے والے سارا دن بچوں کی چیخوں کی آوازیں سنتے۔ محلے کے چند بزرگوں نے اس آدمی کے بیٹے کا مدرسے میں داخلہ کروا دیا کہ وہاں ایک تو یہ تعلیم حاصل کر لے گا اور دوسرا سوتیلی ماں کے ظلم سے بھی محفوظ رہے گا، جبکہ بیٹی اپنی سوتیلی ماں کے پاس ہی رہتی تھی۔ اس معصوم سے پورے گھر کا کام لیا جاتا۔ بچی سے ذرا سی بھی غلطی ہو جاتی تو پورا محلہ اس بچی کی آہیں اور سسکیاں سنتا تھا۔ اس عورت کو اللہ کا ذرا سا بھی خوف نہیں تھا، وہ اس پر ظلم کیے جاتی۔ دوستو، ان بچوں کا باپ سب کچھ دیکھ تو رہا تھا،
لیکن پھر بھی وہ انجان بنا بیٹھا تھا، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنی پہلی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا اور اپنے بچوں پر جان نچھاور کرتا تھا، لیکن اب اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی سسک سسک کر رو رہی تھی، درد سے بلبلا رہی تھی، مگر وہ خاموش تماشائی بنا رہتا۔ یہ ظالم ماں ظلم کے نئے نئے طریقے ایجاد کرتی تھی۔ اس بچی کے ہاتھ پیر باندھے جاتے تھے اور اس کے منہ میں کپڑا ٹھوس دیتی تھی اور گرم چمچے سے اس کے جسم کو جلا دیتی۔ کھانے کے لیے صبح شام صرف ایک وقت آدھی روٹی اور باسی سالن ہی دیتی، یہاں تک کہ ایک دن عورت نے لڑکی کو شدید سردی میں زمین پر سلایا اور گرم بستر تک نہیں دیا، اور جب بچی نے سردی کی شکایت کی تو گھر کے صحن میں موجود چولہا جلایا اور بچی کو اس میں ڈالنے ہی والی تھی کہ یہاں بیٹھ کر تم چولہے کی لپٹوں سے اپنے جسم کو گرم کر لو تاکہ تمہاری سردی ختم ہو جائے۔ وہ ایسا کرنے ہی والی تھی کہ اینڈ موقع پر پورے محلے نے اس کی چیخیں سن کر فوراً اس کی جان بچائی۔ دوستو، بچوں کی حالت یہ تھی کہ کوئی دیکھتا تو یہ کہتا کہ یہ کسی غریب شخص کی اولاد ہیں، شاید کوئی اپنے کسی جانور کے ساتھ بھی یہ ظلم نہیں کرتا ہوگا جس طرح سے یہ سوتیلی ماں اپنے بچوں کو گھر میں رکھتی تھی۔ گھر میں اللہ نے ہر نعمت دے رکھی تھی، مگر بچوں کے نصیب میں کچھ نہ تھا۔ وہ بچے کتنا کچھ برداشت کرتے، آخر ایک سرد رات اس بچی کے دل سے آہ نکلی۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، میں کسی کو بد دعا نہیں دیتی، کیونکہ میری ماں نے مجھے یہ نہیں سکھایا۔ میرے اوپر ہونے والے ظلم کو تو ختم کر دے اور مجھے ان ظالموں سے نجات دلا دے۔ اے میرے مالک، مجھ پر رحم فرما، نہ جانے میری ماں کہاں ہے اور کس حالت میں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بچی سو گئی۔ اسی رات ان کے گھر کے اندر ایک بڑا سانپ داخل ہوا جو کہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا۔ یہ سانپ ایک بہت بڑے عذاب کی علامت تھا۔ یہ سانپ قریبی قبرستان سے نکل کر اس گھر میں داخل ہوا تھا اور رینگتا ہوا اس ظالم عورت کے بیٹے کے پاس آیا اور اس کو ڈس لیا۔ وہ چیخ بھی نہ سکا، اس کو مہلت تک نہ ملی اور موقع پر ہی اس کی موت ہو گئی۔ صبح جب اس عورت کو پتہ چلا کہ اس کے اپنے بیٹے کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا، وہ چیخنے چلانے لگی۔ یہ انتہائی شدید جھٹکا تھا۔ وہ عورت جو اپنی زندگی عیش و عشرت میں گزار رہی تھی، آج وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ اولاد کی نعمت اس سے چھن گئی تھی۔ اس کا اپنا بیٹا مر چکا تھا۔ بیٹے کی اچانک موت کا صدمہ وہ عورت برداشت نہ کر سکی اور اپنا ذہن کھو بیٹھی۔ وہ پاگل ہو گئی اور دوڑتی ہوئی اس بچی کے پاس آتی ہے جس پر وہ بے حد ظلم کیا کرتی تھی۔ اس کے قدموں کو پکڑ کر رونے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، میں نے تمہیں تمہاری ماں سے جدا کر دیا، تیرے باپ کو اپنے حسن کا غلام بنا لیا، تیرے اوپر بے حد ظلم و ستم کیا۔ آج قدرت نے مجھے سزا دے دی ہے، مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا گیا، میرے بیٹے کو پانی مانگنے تک کی مہلت نہ ملی، تم مجھے معاف کر دو۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ عورت بے ہوش ہو گئی۔ فوراً اس کو اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس عورت کا انتقال ہو گیا ہے اور دوبارہ وہ کبھی ہوش میں نہ آئی۔ پھر اس عورت کو اس کے بیٹے کے ساتھ ہی قبرستان لے جایا گیا، لیکن جب قبر کھودی گئی تو دیکھا گیا کہ اس قبر کے اندر بھی ایک سانپ موجود ہے۔ اس قبر کو بند کر دیا گیا۔ پھر دوسری قبر کھودی گئی تو دیکھا وہاں بھی ایک سانپ ہے۔ پھر تیسری قبر کھودی گئی تو وہاں پر بھی ایک سانپ موجود تھا۔ چنانچہ لوگوں نے اٹھا کر اس کو قبر کے اندر ڈال دیا اور اس کی قبر کو بند کر دیا گیا۔ دوستو، یہ واقعہ تھا جو کی سوتیلی ماں کے ظلم کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ واقعہ، آج کا یہ سبق آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مت بھولیے گا اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک وقت پر پہنچتا رہے۔